پچھلے سال کی 14 نومبر کو میں نے کچھ فریاد کی تھی. سنائیں جی کیا کہا تھا. دیر از اسٹوری جس پہ ابھی کوئی توجہ نہیں دے رہا پنجاب میں. وہ کیا ہے؟ پورے سندھ میں ایک اور اب ایشو کھڑا ہو رہا ہے اور یہ اتنا ہی لیتھل ہوگا. میرا آج کا پروگرام ریکارڈ کر کے رکھیں جتنا کال اباؤ ڈیم ایشو ہوا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ جو کنال بن رہی ہے چولستان کنال. اور کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا کہ بہرحال 2008 سے سندھ میں مستقل حکمران چلی آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سر آپ کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر اچانک ایک دم سے خیبر پختونخوا میں منظور پشتین اٹھ سکتا ہے اور وقت ڈال دے سکتا ہے, بلوچستان میں کوئی محرم ننگی خاتون آ سکتی ہے, تو سندھ میں کیا گارنٹی ہے ساری زندگی. جی تو یہ تو آپ نے کہا تھا. تو برادر ملت گزارش یہ ہے کہ سندھ سے کوئی منظور پشتین نہیں اٹھا, سندھ سے آصف علی زرداری اٹھا. اور وہ منظور پشتین بن گیا. آپ کے خیال؟ یار میں یہ نہیں کہہ رہا, خدا کا واسطہ ہے, ہی از پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو انہوں نے اپنے خطاب کے انجام پر یہ کہا کہ معزز اراکین پارلیمان, اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر ختم کروں میں آپ کی توجہ اس حقیقت کی طرف دلانا چاہتا ہوں, نہیں میں آپ کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف اٹھانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے وفاق کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. پاکستان کی وفاق مطلب پاکستانی حکومت کے لیے, وفاقی حکومت. وفاق, دا فیڈریشن آف پاکستان, دا کنٹری اٹ سیلف. اوکے. اور یعنی ملکی یکجہتی, آسان ترین اگر بات لفظوں میں کہنی ہے تو میں وہ شخص ہوں. بائی دا وے انہوں نے یاد دلایا کہ جب میری بیوی کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو میں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. لیکن اب بطور صدر میں یہ اپنی آئینی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں اور ایک محب وطن پاکستانی ہوتے ہوئے ذاتی طور پر بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہ بات کھل کر کہہ دینی چاہیے اور ایوان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں اور حکومت کو بھی کہ ہماری کچھ یک طرفہ طور پر بنائی گئی پالیسیز ہیں. اب کس نے بنائی ہیں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے بنائی ہوگی. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یک طرفہ پالیسی ہیں یہ ملک کی فیڈریشن, وہی ملک کی یکجہتی پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہیں اور خاص طور پر حکومت کا جو یہ یک طرفہ فیصلہ ہے کہ انڈس ریور سسٹم سے زیادہ اور نہریں لگائی جائیں. فیڈریشن کا یہ فیصلہ لفظ کیا ہے؟ دا گورنمنٹس یونیلیٹرل ڈیسیشن, حکومت کا یک طرفہ فیصلہ. اچھا. اب یہ جو ٹکر چل رہے ہیں یہ غلط ہیں. ٹکر چل رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کی مخالفت ٹکر نہیں, خبر فائل ہی اسی طرح ہوئی ہے دریائے سندھ. یہ غلط خبر ہے. جو ایگزیکٹ لفظ ہیں یار خدا کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے صدر آصف علی زرداری نے, انڈس ریور سسٹم. انڈس ریور سسٹم کا IRS کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ تمام دریا شامل ہیں جو دریائے سندھ میں گرتے ہیں. اس میں راوی بھی شامل ہے, جہلم بھی شامل ہے, چناب بھی شامل ہے. او یار وہ تو ہمارے ہی ہے نا چناب اور جہلم تو, لیکن جو ہم نے انڈیا کو دے رکھے ہیں راوی, ستلج اور بیاس. اب ہمارے ہاں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دریا ہیں اور خاص طور پر ستلج اور بیاس, ان کے اوپر گزشتہ دنوں میں چونکہ بہت زیادہ فلڈ وغیرہ آ رہے تھے اور ان کا پانی جو ہے اس کے استعمال کے لیے نہریں بنائی جائیں گی. ہاں ویسے یہ ہے بات ہی. اور ان نہروں سے جو ہے وہ چولستان کا
رقبہ آباد کیا جائے گا. چولستان اور تھر کا بھی سر. اس بات کو نہ تھر والے مان رہے ہیں نہ سندھ والے مان رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل آپ ہمارے حصے کا جو پانی ہے یعنی سندھ کے حصے کا جو پانی اس کو آپ ان 3 نہروں میں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اب ان دونوں میں سے دعویٰ کس کا درست ہے تو آپ بتائیں گے. میں اس وقت کچھ تو انالائز کیا ہوگا. میں آبی ماہر نہیں ہوں. کچھ تو انالائز کیا. میں آبی ماہر نہیں ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں حقائق سے زیادہ تصور کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر میرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ تم میرا پانی چوری کر رہے ہو یا میرا پانی چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو یا تم نے یہ جو یوں کر کے ایک نالی سی کھودی ہے اس کا مطلب میرا اضافی پانی یعنی میرے پانی میں سے پانی کو چورانا ہے. اور صدر صاحب نے تقریب میں کہا ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے, وفاقی حکومت. یونیلیٹرل ڈیسیشن بائی دا گورنمنٹ. دی گورنمنٹس یونیلیٹرل ڈیسیشن. یہ تقریر کس نے لکھی ہوگی سر؟ اصولی طور پر جہاں پہ سچ مچ کا پارلیمانی نظام ہوتا ہے اس ملک میں یہ جو تقریر جو صدر مملکت سربراہ مملکت جو ہے وہ ہر پارلیمانی سال کے آغاز میں کرتا ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے لکھا ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے اپنے خلاف تقریر لکھی. میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, میں نے پھر کہا کہ وہ ملک جہاں پہ سچ مچ کا پارلیمانی نظام ہوتا ہے وہاں پر ایسی تقریر کا قوما بھی نہیں بدل سکتا صدر مملکت.